أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم. محترم دوستو، کل میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اس آیت سے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس آیت سے دو باتوں کا پتہ چلا کہ چاہے ہدایت کے اعلیٰ نمونے کیوں ہمارے سامنے نہ آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور کلام مجید کے مقابلے میں دنیا میں اعلیٰ نمونے کوئی نہیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے، اللہ کی طرف سے توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو ایمان اس کو نہیں مل سکتا۔ اور دوسری بات میں یہ سمجھا رہا تھا جو اس آیت سے نکلتی ہے، وہ یہ کہ جب تک اللہ تعالی چاہے کسی ذریعے کو ہدایت کا، وہ ذریعہ اسی وقت تک ہدایت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو کہ اب یہ ذریعہ ہدایت کا ذریعہ نہیں، تو اب وہ ذریعہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر جب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور تورات کو نازل فرمایا تھا، وہاں تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اسی طرح ہدایت کا ذریعہ یہ تورات تھی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہی معتبر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان کے لیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ جو یہود تھے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے سمجھتے تھے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے اور انجیل کی اتباع کرے، جب ہی ان کا ایمان معتبر سمجھا جائے گا۔ اللہ کا ارادہ جب تک تورات کے بارے میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے بارے میں تھا، وہاں تک تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا اور انجیل کو نازل فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا، اب ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود، ایک مطلب یہ بھی اس آیت سے نکلتا ہے، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تفریقہ نہیں ڈالا اہل کتاب نے، مگر جبکہ ان کے پاس بینہ آ چکا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بینہ کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے اور انجیل کی شکل میں جب بینہ اس دنیا میں آیا تو ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا اور انجیل کا بھی انکار کر دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔
اور کیسے دشمن بنے؟ ہر وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ میں رہنا پڑتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک منٹ کے لیے ساتھ نہیں چھوڑتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کیوں؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ساتھ چھوٹ جاتا تو یہود ان کو قتل کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ آخر میں یہود نے جو منصوبہ بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ طویل واقعہ ہے۔ پہلے کیا ہوا؟ آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے بہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی طویل بیان دیا تھا، پھر بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ تو جب ان کے پاس علم آیا اسی وقت انہوں نے انکار کیا۔ اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا ارادہ ابھی اس زمانے میں یہی ہے کہ بس عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے اور انجیل پر ایمان لائے اور انہی کی اتباع کرے۔ اب تورات کی اتباع صحیح نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع صحیح نہیں، اور ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور کلام مجید کو نازل فرمایا۔ اب اس آیت سے یوں پتا چلا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور کلام مجید کو نازل فرمایا، اب اس پر ایمان لائے گا، اسی کا ایمان کا اعتبار ہوگا۔ اس سے اگلی جو کتابوں کا جو کوئی اتباع کرے گا اور اگلے انبیاء کی جو پیروی کرے گا ان کی اتباع کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ اتنے میں کسی صحابی نے فرمایا، اے عمر آپ دیکھتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کتنی بدل رہی ہے، کتنے ناراض ہیں آپ کی تورات کی تلاوت کے اوپر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یوں کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ کی کتاب تورات ہی کی تو میں تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور یوں فرمایا کہ عمر تم تو کیا، اگر موسیٰ بھی اس زمانے میں ہوتے تو میری اتباع کرنا ان کے لیے لازم تھا، تو آپ کہاں سے آ گئے؟ لال پیلے ہو گئے، غصے میں آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کتنے مضبوط قسم کے آدمی، وہ بھی تھرا گئے، کانپ اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے سامنے، اور یوں فرمایا، 3 مرتبہ کہا، یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ 3 مرتبہ اس طرح کا کلام فرمایا، تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ آپ اندازہ لگاؤ، تورات تو اللہ کی کتاب تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے منع فرمایا، نہیں، اللہ کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا کہ محمد پر ایمان لاؤ اور اسی کتاب کے اوپر ایمان لاؤ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور کلام مجید پر ایمان لاؤ گے تو اسی ایمان کا اعتبار ہوگا۔ اس بات کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا اس آیت میں، جو میں نے کل اشارتاً بات کہی تھی۔ تو گویا اس سے کیا پتا چلا، ان کے پاس جب علم آیا، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، جب ان کے پاس بینہ آیا، بینہ آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، ورنہ جب ان کے پاس علم جب بینہ نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، تشریف نہیں لائے تھے، تو وہ ان کا انتظار کرتے تھے۔ یہ عجیب بات، کل میں نے اس کی بھی مثال سمجھائی تھی، وہ جیسے کلام مجید میں بھی ہے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافرین کے خلاف اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے، اے اللہ جو آپ کا وعدہ ہے کہ آخر میں ہم نبی بھیجنے والے ہیں، اس نبی کو جلدی سے بھیجو تاکہ ہم ان کافرین کا مقابلہ کر کے ان کو ہم شکست دے دیں اور ان کو ہم ختم کر دیں۔ مدینہ میں اس طرح وہ دعا کیا کرتے تھے۔
اس سے یوں پتا چلا ابھی جب بینہ آیا نہیں تو اس وقت انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، بلکہ وہ انتظار کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ارے وہی تو نبی آیا جس کا تمہیں انتظار تھا، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے تھے، وہ نبی تو تمہارے پاس آیا، اب تم کیوں اختلاف کرتے ہو؟ وما تفرق الذین، بلکہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ پر آپ کی نظر ہو تو پتہ چلے گا یہ جو فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نصارہ کا بھی یہ حال تھا، نصارہ بھی جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو نصارہ نے بھی انکار کر دیا۔ صرف ایک مختصر واقعہ میں اشارتاً میں سنا دوں اس پر، یہ تو میں نے یہود کا سنایا، بلکہ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے، معالم الانسان میں یہ حدیث لکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود کے 10 علماء ہیں، اس زمانے میں تمام جتنے بھی یہودی لابی تھی ان تمام میں کار فرما جو تھے، جن کے اشاروں پر یہودی عوام جو چلا کرتی تھی، وہ 10 علماء تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 علماء اگر ایمان لے آئے، کوئی یہودی سرزمین پر ایسا باقی نہ رہے جو مسلمان نہ ہو۔ یہ جتنے بھی عوام مسلمان نہیں ہوتی انہی علماء کے ایمان نہ لانے کی بنا پر، اس لیے کہ عوام تو بیچاری ان کے تابع ہیں، یہ جس طرح ان کو سمجھاتے ہیں اسی طرح یہ تو سمجھتی ہے، اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کا بھی یہ حال ہوگا، اگر علماء اور اسی طرح عمرا مالدار لوگ صحیح رہیں گے یہ امت بھی صحیح رہے گی، اگر یہ دو سب چیزیں خراب ہو چکے تو یوں سمجھو کہ امت کی خیر نہیں۔ آج امت کی خیر کیوں نہیں؟ آج کل کے ہمارے مالدار لوگ دیکھو ان کے حالات کیسے ہیں، کتنا خراب حالات ہیں، اور علماء کے حالات بھی دیکھو، 5 ہی چند ایسے علماء ہوں گے جو متبع سنت ہوں گے، اس لیے کہ علماء کی مثال تو نمک جیسی ہے، نمک تو دوسری چیزوں کی اصلاح کیا کرتا ہے، پورا مدار چیز کی اصلاح کا نمک کے اوپر ہے، تو اسی طرح عالم نمک کی طرح ہے، اگر یہ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ نہ معلوم کتنوں کی زندگی میں وہ اصلاح پیدا کر دے گا، انقلاب پیدا فرما دے گا۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 طبقوں کے بارے میں خاص بیان فرمایا، اسی بنا پر اگلی جو امتیں تھی ان میں بھی یہی 2 خاص طبقے تھے، یہ بگڑے ہوئے تھے، اسی بنا پر عوام بھی بگڑی ہوئی تھی، پورا مدارس پر۔ اسی بنا پر تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عوام کے لیے، جہلاء کے لیے 1 مرتبہ ہلاکت، اور علماء کے لیے جو جاننے والے ان کے 7 مرتبہ ہلاکت، یعنی ان کی ہلاکت زیادہ ہے، خطرناک ہے کہ جاننے کے باوجود انکار کیا انہوں نے۔ جاہل تو جاہل ہے، وہ تو ناواقف، ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ نبی ہے، یہ کتاب ہے، لیکن یہ یہودی جو علماء یہ تو جانتے تھے، بلکہ کس طرح جانتے تھے معلوم؟ 1 مرتبہ ایک صحابی نے، دیکھو یہ آیت کی میں تفسیر سمجھاتا ہوں بغور سننا، ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے، ایک صحابی نے پوچھا کہ عبداللہ اللہ تعالیٰ تو کلام مجید میں یوں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے تورات اور انجیل، وہ اللہ کے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کیا عجیب جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمایا کہ فلاں صحابی ہماری اولاد کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن نبی کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا، اتنی پہچان ہے ہمیں اس نبی کے بارے میں۔ بھائی ایسا کیوں اولاد کے بارے میں شک کہ ہو سکتا ہے ہم گھر پہ نہ ہو اور ہماری بیوی نے خیانت کی ہو اور اسی سے بچہ پیدا ہوا ہو، احتمال ہماری اولاد کے بارے میں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس رسول کے بارے میں ان کے چہرے انور کو دیکھ کر ذرہ برابر احتمال نہیں ہو سکتا۔ تورات میں جتنی علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہو بہو 100% وہ تمام کی تمام علامتیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اندر، چہرے انور کے اندر ہم پاتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں کر سکتے، ہم اپنے اولاد کے بارے میں شک کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کیسے علماء تھے، لیکن جان بوجھ کر نہیں مانا، اور اس کی وجہ تھی نہ ماننے کی۔ کیا وجہ معلوم؟ مختصر وجہ بھی سن لو۔ اللہ نے خود فرمایا بغیم بینکم حسدا من عند انفسہم،
ان کو اصل میں انتظار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی بنا پر 1000 سال پہلے سے مدینہ منورہ میں وہ مقیم ہو گئے تھے. پہلے سے ان کے مکانات تھے. انہوں نے یوں کہا تھا اسی جگہ پر آخری نبی ہجرت کر کے آنے والا ہے, ہم یہیں رہنے والے ہیں. 1000 سال سے انتظار تھا. لیکن جب وہ نبی مبعوث ہوا تو وہ کس میں سے تھا؟ بنی اسماعیل میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے 2 بچے تھے, حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو آج تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے. اور یہ پہلا جو نبی تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے. تب بنی اسرائیل, یہودی اور نصرانی جتنے بھی, ان کو یہی حسد تھا, یہی عناد تھا, یہی ضد تھی, یہی حد دھرمی تھی کہ ہماری نسل میں سے آخری نبی کو کیوں اللہ نے مبعوث نہیں فرمایا. یہ تو گویا اسماعیل کی اولاد میں سے. اسی بنا پر انہوں نے حسد کیا اور جاننے کے باوجود انکار کر دیا. یہ حسد کتنی بری بلا ہے, اس سے آپ نے اندازہ لگایا. اللہ تعالیٰ بچائے دعا کرنے کی, ورنہ رمضان اتنا بہترین مہینہ ہے, فضیلتوں والا, نیکیوں والا. لیکن اگر کوئی حسد کرتا ہو کسی کے بارے میں, کسی کی ترقی نہ دیکھی جاتی ہو, کسی کا اچھا نہ دیکھا جاتا ہو, تو یاد رکھنا ساری نیکیاں اکارت. حسد اسی طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی. کل قیامت کے دن ہم یوں کہیں گے ہم نے روزے رکھے اور ہم نے فلانی نیکی کی, ہم نے نہ معلوم کتنا صدقہ کیا, ہم نے نمازیں پڑھی, یا اللہ اس کا ثواب کہاں؟ تو اللہ یوں فرمائیں گے حسد کی بنا پر سب بیکار, سب اکارت, سب ضائع, سب ہلاک ہو چکا. اتنی خطرناک بیماری ہے. بلکہ میں آپ کو ایک ہی بات کہوں کہ حسد ہی اتنی خطرناک بیماری ہے, شیطان کو راندہ درگاہ جو کیا نے وہ حسد نے کیا. اس کو حسد پیدا ہوا کہ مجھے کیوں نہیں خلیفہ بنایا اور آدم کو بنایا. آدم اس لائق نہیں ہے, میں اس لائق ہوں. تو حسدی کے بنا پر شیطان کو جنت سے باہر نکالا اور مردود بنا دیا. مقرب تھا. اسی بنا پر تو ایک نبی نے جب شیطان کی ملاقات ہوئی تو پوچھا تھا, لمبا واقعہ ہے, تو شیطان نے یہی کہا تھا کہ بھائی 2 بیماریاں اس لیے خطرناک ہیں, ان 2 بیماریوں کی بنا پر آدمی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. ایک حرص کی بیماری اور ایک حسد کی بیماری. اور آج کل ہمارے اندر یہی 2 بیماری ہیں. لالچ, مال کو جمع کرنا. مال کی بنا پر ہم آخرت کو بھی پتے پشت ڈال دیتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں کرتے. اتنی خطرناک یہ 2 بیماریاں ہیں کہ حرص کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں آنا پڑا. وہ کھانے کا, وہ جو دانا تھا نا, اس کو کھانے کی حرص پیدا ہوئی. تو اسی لالچ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا اور شیطان کو حسد پیدا ہوا آدم علیہ السلام پر. اسی حسد نے شیطان کو مردود بنا دیا اور جنت میں سے باہر پھینک دیا. یہ 2 بیماریاں بڑی خطرناک ہیں. تو یہ جو بنی اسرائیل کو, یہود کو انکار جو تھا اسی بنا پر کہ ان کو حسد تھا کہ ہماری نسل میں سے بنی اسحاق اور بنی اسرائیل میں سے یہ نبی کیوں نہیں آیا. اس بنا پر انہوں نے یہ تمام بالکل بین سی باتیں, بالکل واضح اور روشن باتیں تھی, تمام معجزات ان کے سامنے تھے. اپنی کتاب میں جو باتیں ان کے بارے میں لکھی ہوئی تھی وہ تمام ان کے سامنے تھی, لیکن اس کے بعد انکار کر دیا حسد کی بنا پر, عصبیت کی بنا پر. آج کل ہمارے اندر بھی کتنی عصبیت, اللہ حفاظت فرمائے. صورتی الگ, بروچی الگ, یہ سب کیا, یہ اس کو عصبیت بولتے ہیں. یہ تو جہالت کی باتیں ہیں. عصبیت کی بنا پر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا, یہ بھی یاد رکھے. بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 5 گروہ کے متعلق فرمایا, صرف ایک گروہ میں بتلاؤں کہ عرب لوگ عصبیت کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے. بہت ساری باتیں ہیں اس میں. اس حدیث کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ علماء حسد کی بنا پر جنت میں نہیں جائیں گے, اور اسی طرح تاجر لوگ کبر کی بنا پر, تکبر کی بنا پر جنت میں نہیں داخل ہوں گے. یہ سب باتیں ہیں ایک حدیث میں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو بنی اسرائیل کو جو حسد تھا اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. یہ تو میں نے یہود کی بات سنائی. نصارہ کا بے مختصر میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ وہ بھی جانتے تھے. بلکہ نصارہ کی بات کرتے ہو, مشرکین بھی جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکہ والوں کے سامنے تھی. ابو جہل کے سامنے بھی تھی, ابو لہب, سب کے سامنے تھی, اپنے چچا ابو طالب کے سامنے بھی تھی. جاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے. تو یہ گویا یہ تو ان کے متعلق بھی ہوا. بلکہ ایک مرتبہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ صحیح بتلا, اس بات میں ذرہ برابر خیانت مت کرنا, بات جو اصل اس کو مت چھپانا.
یہ جو محمد سے دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، یہ صحیح ہے یا یہ نبی ہو سکتے ہیں؟ کہ ہاں بالکل 100% نبی۔ تو اس آدمی نے یوں کہا دوست نے، تو پھر کیوں نہیں مان لیتا؟ تو مان جا، تو پھر دوسرے جتنے بھی ہیں مشرکین وہ سب مان جائیں گے، تو کیوں انکار کرتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ابو جہل نے، ارے تم کیسی بات کرتے ہو، ہاشم جو خاندان ہے، بنو ہاشم کا جو خاندان ہے، ان میں حاجیوں کی خدمت بھی ہے، حاجیوں کو پانی پلانا بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اسی طرح بیت اللہ کی خدمت بھی ہے۔ اب ایک لے دے کے ایک مطلب کہ منصب اور عہدہ باقی نہ نبوت کا، وہ بھی ان میں، تو ہم میں تو بالکل کچھ بھی نہیں، ہم تو محروم ہو جاتے۔ کس بنا پر ہم انکار کرتے ہیں ان کا؟ ورنہ میں بھی جانتا ہوں ابو جہل نے یوں کہا کہ واقعات یہ سچے نبی ہے، لیکن میں انکار کروں گا، میں نہیں مانوں گا۔ اس سے یوں پتا چلا جتنے بھی اقوام اس زمانے میں تھی وہ تمام کی تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی۔ یہ مانا من بعد ما جاءتهم البینہ، بینہ آ چکا، واضح بات آ چکی ان کے بعد، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ کیوں ایمان نہیں لاتے تھے؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتلا دی، اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال نہیں تھی، اس بنا پر وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ بھی آیت سے نکلتا ہے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا۔ تو وہ نصارہ کا مختصر واقعہ، نصارہ کیسے جانتے تھے آپ کو؟ سن 9 ہجری کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے۔ ان میں سے ایک خط نجران کا جو بادشاہ تھا اسقف نامی، اس کو بھی خط لکھا تھا، بڑا تفصیل ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے، سیرت میں بھی ہے پورے مضامین کے ساتھ۔ اس خط کا خلاصہ یہ ہے کہ نجران کے اسقف مسلمان ہو جاؤ، تم سلامتی پالو، اور آخر میں یوں فرمایا اگر مسلمان نہیں ہونا ہے تو ہمارے ماتحت میں رہنا گوارا کر لو، اور ہر سال آپ جزیہ ادا کرو، ٹیکس ادا کرو، اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر بعد میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ فرمایا تھا۔ جب یہ خط پڑھا نا اس کو نے تھرا گیا تھا، روایتوں میں آتا ہے کانپ اٹھا بادشاہ، اتنا مضبوط قسم کا، لیکن وہ خط پڑھ کے وہ کانپ اٹھا، اور اس نے بڑے بڑے جو وزراء تھے ان سب کو جمع کیا اور ان سب سے یوں کہا یہ خط پڑھو۔ لیکن جیسے خط پڑھا سب نے یہ مشورہ دیا، بڑے بڑے تھے، کون؟ ابو حارثہ، عبد المسیح، ایہم، سید، بڑے بڑے بڑا قسم کے آدمی تھے، تمام جتنے بھی گورنر تھے اپنی حکومت کے ماتحت میں، ان سب کو بڑے بڑے عقل مندوں کو جمع کیا اور ان سب سے یوں کہا اس خط کو پڑھو ذرا اور اس کا مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا ہے۔ تمام نے مطلب کہ یہ مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، آپ نصرانی ہو، ہم عیسائی لوگ ہیں اور آپ بھی عیسائی ہو، آپ سب کو معلوم ہے ہمارے جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ آخر میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، آخری نبی ہوگا، اس پر کتاب نازل ہوگی، میں تو صحیح کہتا ہوں، وہ یوں فرماتا کہ میں تو صحیح کہتا ہوں کہ وہی نبی ہے، اب مان لو۔ انہوں نے کہا کہ ایک دم سے نہیں، پہلے ان کے ساتھ بحث کرو، پہلے ان کے ساتھ بات کرو، دیکھو تو صحیح وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بہت طویل واقعہ لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں، اس کو مختصر میں آپ کو سناؤں۔ تو 60 آدمی کا وفد تیار ہوا، اور 60 آدمیوں میں 12 آدمی تو بڑے بڑے عہدے کے تھے، اس میں سب سے بڑا جو عالم تھا وہ بھی تھا، کون؟ ابو حارثہ۔ اور یہ عجیب بات، یہ پہلے یہودی تھا، بعد میں نصرانی بن چکا۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ نصرانی کے یہاں اس کی بڑی آؤ بھگت تھی، ہدیے تحفے بہت ملتے تھے، اس بنا پر اپنا مذہب بھی بدل دیا۔ جیسے کہ آج کل واقعتاً ہماری دعوت نہ پہنچنے کی بنا پر بعض مسلمان بھی اپنا مذہب بدل رہے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں مسلمان ہو، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، ایمان کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دنیاوی اور دینی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ سے ہم اتنی تو دعا کریں وہاں تک ہم نہ پہنچ سکے، ان کو دعوت نہ دے سکے، ایمان میں مضبوطائی کے ساتھ اس کو ہم نہ لا سکے، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ان کی ایمان کی، ان کی اولاد کی، نسل کی ایمان کی حفاظت فرما، اور ہماری نسل کی بھی حفاظت فرما۔ یاد رکھنا، ہم غائبین جو مسلمان ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ سب سے بڑا نقد فائدہ یہ، ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اللہ ہمارے حق میں وہ دعا قبول فرمائے گا، اور فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ تو آج دنیا میں مسلمان ایسے ہیں جو دن بدن عیسائی ہو رہے ہیں، بلکہ بنگلہ دیش جب الگ ہوا پاکستان سے تو 7 لاکھ تھے عیسائی، اور ابھی اتنے زیادہ سال بھی نہیں ہوئے، ابھی آپ سروے کریں نا بنگلہ دیش میں عیسائی کتنے،
60 लाख से ज्यादा है। और वहीं का लोगों का यूं कहना है कि यहाँ कोई ईसाई बाहर से नहीं आया, यहीं के मुसलमान ईसाई बनते हैं। इतनी खतरनाक हालत है बांग्लादेश की। सिर्फ ये मत समझना कि सिर्फ बांग्लादेश की है, हिंदुस्तान में भी बात ऐसे इलाके हैं बिल्कुल पसमानदा, जहां तक दीन नहीं पहुंचा और दीन पहुंचाने की बड़ी जरूरत है, दावत की बहुत जरूरत है। तो वहां जो पहुंचते हैं ना, वो जब कारगुजारी सुनाते हैं तो वो यूं कहते हैं कि वाकईतन इतना पसमानदा, इनको पता भी नहीं कि हम मुसलमान है, बल्कि मुसलमान नाम क्यों होते हैं। और घरों में देखो तो या तो हिंदुआना रस्म रिवाज होता है, नहीं ईसाइयों की तो कोई रस्म रिवाज की बातें होती है। बड़े अफसोस की बात है वाकईतन, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, याद रखना। हम सब उम्मतियों को अल्लाह ताला ने इसके जिम्मेदार बनाया है। तो वो जो अबू हारिसा था, एक माल की बिना पर नसरानियत उसने इख्तियार कर ली थी। तो बादशाह जो था नजरान का, इसने 7 आदमियों को तैयार किया कि जाओ मदीना और बात करो और बराबर तहकीक करके मेरे पास ले आओ कि क्या वो हकीकत में वाकईतन क्या वो आखिरी नबी है। जाओ तहकीक करके आओ, हम देखे तो सही। वो सब आए, आ रहे थे। रस्ते में एक वाकया क्या हुआ, ये जिम्नन में एक बात कहता हूं बीच में। ये जो अबू हारिसा सबसे बड़ा पोप था, पादरी था, उनका बड़ा अल्लामा था, इनको ठोकर लगी। जैसे ठोकर लगी तो उसका भाई साथ में चल रहा था, कुर्ज नामी। उसने कहा जिसकी तरफ हम जा रहे हैं उसके लिए हलाकत हो, गाली दी। आमतौर पर जब कोई एकदम से नुकसान होता है तो हमारी जुबान से अगर आदि नहीं होती अल्लाह के जिक्र की तो उस वक्त गाली निकलती है। आमतौर पर ऐसा होता है। इस बिना पर हम अपनी जुबानों को आदि बनाए अल्लाह के। कोई मुसीबत आए फौरन बेसाख्ता हमारी जुबान से इन्ना लिल्लाह निकलना चाहिए, न कि गाली। और यहाँ तो अगर से हमें तो घर में ठोकर लगे, अगर बच्चा कोई हमसे कोई दरखास्त करता हो एक तमाचा मार देंगे। भाई ये क्या, कितने अफसोस की बात है। और अगर बीवी सामने आ जाए, ऐसी कोई हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो फिर तो उसकी बात बने बेचारी की। बहुत अफसोस की बात मैं कहता हूँ, इसको मामूली मत समझना। सब रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज का रिकॉर्ड अल्लाह के यहाँ हो रहा है, हर चीज का जवाब देना होगा। अरे ऐसे वक्त में तो हमारी तालीम, इस्लाम की तालीम इन्ना मिल्लाह की है। और कोई खुशी आवे तो अल्लाह ताला यूं पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह हो, कोई ताज्जुब की बात आवे तो सुभान अल्लाह कहो। ये क्या कि गाली एकदम से बके। तो वो कुल जो था ने उसकी जुबान से एकदम से काली निकल गई और यूं कहा कि जिसके पास हम जा रहे हैं ये बुरा हो, उसके लिए हलाकत हो। तो वो जो अबू हारिसा था, हालांकि नसरानी था, आलिम था, पोप था, पादरी था, उसने चुपके से अपने भाई से कहा ऐसा मत करो। तो उसने कहा क्यों न कहें, उनके पास जा रहे हैं, ये तो सबब बना आपको ठोकर लगने का। और आप कितने बड़े आदमी हैं और आप इतने बड़े आदमी को ठोकर लगे, ये कितनी शर्म की बात है। तुम्हें बदमाश तूने उस आदमी को। अरे नहीं ऐसा मत कहो भाई, वो सच्चा नबी है। क्या कहा कान में, कोई सुनना लगे इस तरह, सच्चा नबी है। तो वो कुर्सी ने कहा क्या बात करते हो, सच्चा नबी है। जब सच्चा नबी है तो आप मुकाबले के लिए क्यों जाते हो, आप मान क्यों नहीं लेते। उस वक्त की बात तो देखो क्या हुआ। अबू हारिसा ने कहा अगर मैं मान लूं तो रूम के बादशाह की तरफ से हमें जो हदिया और तोहफे मिलते हैं ना, ये तोहफे मिलना बंद हो जाए, इसलिए हम जानबूझकर नहीं मानते। अल्लाह, कितने अफसोस की बात। क्या करे, इस जमाने का मैं नक्शा खींचता। आज भी बाद लोग पेट के खातिर सही बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाते। जो सही दीन जो है ना, आवाम को नावाकिफ रखते हैं। क्यों नावाकिफ रखते हैं, क्योंकि अगर सही दिन आ जाएगा तो लोग पहचान लेंगे। क्या पहचान लेंगे, फिर बाद में उनके हदिया और तोहफे सब बंद हो जाएंगे। अरे सही दिन पहुंचाओ, अल्लाह ताला आवाम को क्या आपकी खिदमत करेगी, आवाम को क्या आपकी मदद करेगी। बराह रास्त अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, बराह रास्त अल्लाह की तरफ से खजाने के दरवाजे खुल जाएंगे। आप दुनिया में किसी का मोहताज ही नहीं बनेंगे। अरे एक मरतबा अल्लाह को भरोसा करके सही दिन पहुंचाना शुरू तो करो। दोस्तों बातें कह दो, हक बात कह दो, इसमें जर्रा बराबर किसी का ख्याल मत करो। अल्लाह की तरफ से इखलास के साथ, अल्लाह की मदद के साथ बात करो। फिर बाद में देखना अल्लाह की तरफ से दुनिया भी आपकी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। लेकिन क्या करें, आज हम 5 उलमा का भरोसा भी नहीं इस तरफ। इस बिना पर सही दिन आवाम के सामने नहीं आता। इसी बिना पर यह आवाम बिचारी जहालत में पड़ी हुई है, रस्म रिवाज में पड़ी हुई है। ये आवाम बिचारी बिदअतों में पड़ी हुई है, सही दिन उनके पास नहीं आता। अब जब कोई सही दिन पेश करने वाला होता है ना, इस पर एतराज होता है फिर बाद में कि ये मौलाना ऐसा कहते, फुलाने ऐसा कहते। सही क्या होगा, ये बेचारे ये सब आवाम को जो ये गुंजलत के अंदर जो मुब्तला किया, ये उलमा ने मुब्तला किया। उलमा सून है, बुरे उलमा ने जो दुनिया तलब है, जो पेट से खातिर इस तरह जो करते हैं दिन को इन्होंने गुदमुद कर दिया, दिन को खत्म कर दिया,
खतरनाक बात है। तो देखो अबू हारिसा ने क्या कहा, ए भाई वो तो सच्चा नबी है, तो मानते क्यों नहीं कि फिर बाद में हज तौर पे बंद हो जाएंगे। वो बादशाह जो है ना नसरानी है रूम का, अगर मैं मान जाऊं उस नबी की इत्तिबा करने लगूं 100% वो रसूल है, नबी है, अगर मैं मान जाऊं ने तो फिर बाद में तोहफे मिलना बंद हो जाए। आजकल नहीं किसी मालदार को सही बात कह नहीं सकता क्योंकि डर लगता है फिर बाद में हज तोहफा बंद हो जाएगा। तो अरे सही बात हो कह दो, कोई हर्ज की बात नहीं। अगर सही बात आपने छुपाई इसको मुल्ज़िम मुदाहनत, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदाहनत से मना फरमाया कि बिल्कुल मुदाहनत मत करो दीन के बारे में। दो तो जो बात होता अच्छे इखलास के साथ और मसलियत के साथ और हिकमत के साथ इनको पहुंचा दो, लेकिन अबू हारिसा ने इस तरह नहीं किया। आखिर का अब हुआ क्या मानो, वो जो पुरुष था उसका भाई जल्दी से अपनी सवारी भगाई। अल्लाह को तौफीक देनी थी, देखो तो सही, वो तो बिल्कुल जाहिल किस्म का आदमी था। उसने जब ये सुना अपने भाई से कि वो तो सच्चा नबी है, तो पुरुष ने कहा तेरे लिए हलाकत हो, जब तू इन हदियों की बिना पर तू नहीं मानता तो मैं तो जाता हूँ जल्दी से। इस काफिले से कई दिन पहले मदीना पहुंच गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में अपने सर को डाल दिया और यूं कहा कि मैं आप पर ईमान लाया, आप सच्चे नबी हो, ईमान में दाखिल हो चुके। और काफिला तो बाद में आया। अब हुआ क्या, ये काफिला आया, इन्होंने कपड़े बदले, 60 आदमी थे, बड़े मालदार किस्म के थे। उजरा थे तो मालदारी होंगे ना, पूरी हुकूमत इनके कब्जे में थी और बादशाह के खास आदमी मुकर्रब आदमी थे। अब इन्होंने किया क्या, रिवायतों में आता है अजीब बात, अपने कपड़े जो सफर के जो मैले थे फटे पुराने थे इसको बदला और बेहतरीन किस्म का जोड़ा निकाला रेशम का और सोने की अंगूठियां निकाली, गुसल किया, पाक साफ। सहाबा खुद फरमाते हैं, बगौर सुनना, सहाबा खुद फरमाते आज तक हमने अपनी जिंदगी में इतना मुहज्जब वक्त, इतना आला किस्म का वक्त और इतना बेहतरीन किस्म के लोग देखाव के एतबार से भी, देखने के एतबार से भी, कपड़ों के एतबार से भी, चेहरे के एतबार से भी, मालदार होने के एतबार से इतना बड़ा वक्त मदीना में न पहले हमने कभी देखा न बाद में देखा। ऐसा वक्त बन के आया था वो। अब अंदाजा लगाओ कैसा होगा जब वो 60 के 60 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। अबू हारिसा जो उनका बड़ा आदमी था इसने सलाम किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया। इसमें सबक लेना है, क्या करे वक्त नहीं वरना मैं आपको सबक बताता इसमें क्या सबक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया, पूरा वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खड़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमें इजाजत देवे तो बैठे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत नहीं देते बैठने की, देखते नहीं, इजाजत देना तो दूर की बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुहज्जब वक्त देखने के एतबार से, दुनियावी एतबार से सबसे आला किस्म के लोग थे, लेकिन इन तक नजर तक नहीं उठाई। ये है मुसलमानों का शेवा, ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वालों का शेवा। और आजकल हमारे यहाँ कोई दुनिया का बड़ा आ जाए तो अल्लाह को क्या पूछना भी। अभी कोई क्रिकेटर आ जाए देखो, फिर आलिम भी साइड पर हो जाए, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो, कोई फिल्म स्टार भी आ जाए, ये हमारे दिलों में वक्त तो देखो दुनिया की है कि नहीं, अफसोस की बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर तक नहीं उठाई, देखा तक नहीं, सलाम का जवाब भी नहीं दिया, बल्कि रुख में फेर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हो गए, परेशान हो गए, यहां तक कि वहां से सीधे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये पहचानते थे, 2 आदमी इसमें से, इनके पास गए, इनसे कहा देखो ने आपके नबी तो हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं फरमाते, हम बहस करने आए, उनका खत आया ने तो वो खत लेकर आए, वो क्या तालीम देना चाहते हैं हम सीखने के लिए आए, लेकिन आपके नबी और रसूल तो देखते तक नहीं हमारी तरफ, हमें बैठने की इजाजत भी नहीं देते। कि अच्छा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहीं बैठे हुए थे। हजरत अली ने फरमाया, समझ गए, हजरत अली तो बचपने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे ने, आपका मिजाज तो जानते थे ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज कैसा है। इनसे क्या कहा मानो, अबू हारिसा से एक काम करो, ये जो आपने कपड़े पहने हैं ना रेशम के, ये नाजायज, ये हराम के,
اور سونے کی انگوٹھیاں جو پہنے یہ حرام کے، اس کو نکال دو اور اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں جاؤ ملو. اور آج کل ہمارے یہاں کوئی نوجوان اپ ٹو ڈیٹ ہو کر آوے تو کیا سمجھتے ہیں، اور کوئی یورپ سے آ گیا تو پھر تو پوچھنا ہی مت، آسمان سے آ گیا گویا. اللہ حفاظت فرمائے. واقعات میں آپ کو افسوس کی بات میں کہتا ہوں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہمارے دلوں میں کیسی دنیا کی وقت ہے. اور ایک عالم، ارے عالم کی بات پر دو، ایک حافظ قرآن بچہ ہو، پوری دنیا مل کر اس حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے مل کر اگر امریکہ کا جو مطلب کہ سردار ہے، پرائم منسٹر ہے، پوری دنیا ایسے پرائم منسٹروں سے بھر جاوے، ایک حافظ قرآن بچے کا پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی عزت ہے، اتنی وقت ہے اللہ کے یہاں. لیکن آپ ہی بتلاؤ ہمارے یہاں اتنی وقت ہے؟ افسوس کی بات ہے نا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تیری محبت ہمیں عطا فرما، اور تیرے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے، جن لوگوں کو نسبت ہے، اس کی عظمت ہمارے دل میں عطا فرما، ان کی محبت ہمارے دل میں عطا فرما. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ خود فرما دے، ارے دنیا کا مچھر کے پر کے برابر بھی میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. پھر ہم نے کیوں دنیا کو اتنی بڑی سمجھ لیا کہ جس کی بنا پر ہماری نمازیں بہت ہوتی ہے. ایک نماز کا ثواب، ایک نماز کی قیمت، ایسی دنیا ہزار دنیا سونے سے بھر جاوے، گولڈ سے بھر جاوے، پھر بھی ایک نماز کی قیمت نہیں چکا سکتے. لیکن آج ہم اس سے بے پرواہ ہیں، ایک نماز بھی ایک معمولی دنیا کے خاطر چھوڑ دیتے ہیں. کتنی وقت ہے دنیا کی، ہے کہ نہیں؟ افسوس کی بات. اللہ کرے کہ میری بات تمہارے دل پہ اتر جائے. میں صرف کانوں سے نہیں ٹکرانا چاہتا، یہ سب باتیں دل میں اتارنا چاہتا ہوں. اللہ کرے میرے دل میں بھی اتر جائے، آپ کے دلوں میں بھی اتر جائے اس مہینے کی برکت سے. تو وہ تو ابو حارثہ تھا، اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے یوں کہا چلو کپڑے بدلو، انگوٹھیاں اتارو. جیسے کپڑے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، فوراً جواب دیا، ہنستے مکھڑے ملے اور یوں کہا بیٹھو. اب کوئی حرج کی بات نہیں. بلکہ ضمن ایک اور واقعہ میں سنا دوں حدیث کا، ابھی یہ بات تو ہماری ادھوری ہے. ایک ایسا ہی خط لکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کو. تو روم کے بادشاہ نے کہا اوہو ہمارا غلام پرویز، جس کا نام تھا پرویز بادشاہ، ہمارا غلام وہ ہمیں خط لکھتا ہے اور شرم نہیں آتی. غلام اپنا نام پہلے لکھتا ہے اور میں آقا، اور آقا کا نام بعد میں. جاؤ دو زبردست جو فوجی ہو جلدی سے پہنچو مدینہ اور ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، ان کو میں سزا دوں. اس طرح بات ہے، لمبا واقعہ ہے، لیکن صرف میں بیچ میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں. کس بات پر؟ کہ ریشم کا لباس پہنا، انگوٹھیاں پہنی، اس پر سلام کا جواب نہیں دیا، رخ نہیں کیا. تو وہ دو آدمی فوجی آئے، چہرے پر داڑھی نہیں تھی اور مجھے بڑی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سلام کیا، اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا، دیکھا تب نے. پھر دوسری مرتبہ پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ پھر چہرہ پھیر لیا. انہوں نے کہا بھائی ہم ملنے آئے، کیوں نہیں ملتے یہ؟ تو اللہ کے رسول نے ان سے یوں کہا کہ تمہارے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں؟ لیکن ہمارا جو بادشاہ ہے وہ ہمارا آقا ہے، انہوں نے منع کیا. تو اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا، میرا جو پروردگار ہے، میرا جو بادشاہ ہے، اس نے تو یہ حکم دیا کہ داڑھی رکھو. تمہارا بادشاہ کی بات نہیں چلے گی، جاؤ میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں گا. یہ حدیث کیا بولو اب. اللہ تعالی ہمیں صحیح توفیق دے. آپ میرے ہو، میں سمجھتا ہوں اپنا، اور آپ مجھے اپنا سمجھتے ہیں. مجھے آپ سے محبت، آپ کو مجھ سے محبت، تو ایسی باتیں میں کیوں چھوڑوں؟ اللہ ہی توفیق دے دے. ہو سکتا ہے کبھی کسی کے دل میں اتر جائے. اور یہ حدیث میں یہ واقعہ لکھا ہے، اللہ کے رسول نے رخ پھیر لیا، سلام کا جواب تک نہیں دیا، چہرے پر داڑھی نہیں تھی. تو ریشم کا لباس ہوگا، سونے کی انگوٹھیاں ہوگی. آج کل ہمارے نوجوان سونے کی چین پہنتے ہیں. یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے اس کی طرف. بہت تو جو آدمی ہوتا ہے نا، اس کو مطلب کہ 3 گرام چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے. 5 گرام انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا وہ، 3 گرام. اور جو چین جو چاندی کی پہنتے وہ تو 10 گرام 20 گرام کی ہوتی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے اس کے لیے. 3 گرام بہت تو شریعت میں اجازت، مرد کو چاندی استعمال کرنے کی اجازت بس 3 گرام تک ہے. 3 گرام چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور وہ بھی ایک انگوٹھی. اور آج کل کے ہمارے نوجوان 2 3 انگوٹھیاں. بات تو سونے کی انگوٹھیاں. کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ اللہ کے رسول نے خود یہ سب باتیں حدیث میں. تو خیر، وہ جو ابو حارثہ تھا، انہوں نے سب سوالات کیے.
خیر بہت ساری باتیں لمبی ہو چکی. اب جو اصل بات جو میں کہنا چاہنا تھا ورنہ اصل بات ہی رہ جائے گی. اصل بات کیا؟ ابو حارثہ کی اس واقعے سے آپ کو اتنا تو پتا چلا کہ ابو حارثہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا. وہ 20 والے واقعے سے آپ کو پتا چلا نا. اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان اہل کتاب نے تفریقہ نہیں کیا، اختلاف نہیں کیا، مگر کب کیا؟ جبکہ ان کے پاس بینہ آ چکا، جبکہ ان کے پاس رسول آ چکا. رسول آنے سے پہلے مانتے تھے لیکن رسول کے آنے کے بعد تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا. ابو حارثہ اور یہ 60 جو افراد تھے ان سب نے انکار کر دیا. بلکہ یہاں تک کہ کلام مجید میں 80 آیتیں اس وفد کے بارے میں نازل ہوئی. 80 آیتیں آل عمران کی. اس میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے مباہلے کا. اور مباہلہ کہتے ہیں یعنی یہ لوگ جو تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ نا ہم حق پر ہیں، اللہ کے رسول فرمانا میں حق پر ہوں. تو انہوں نے کہا اب تو ایک ہی رستہ ہے ماننے کا کہ چلو جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت آئے، ایسا کہو چلو. اور میدان میں دونوں جماعتیں آمنے سامنے کھڑی ہو جا رہے. تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 میدان میں ایک لائن میں کھڑے ہو گئے. ارے آپ ہی بتاؤ یہ 5 کیسے حسین و جمیل، مطلب کہ چاند کو شرماتے ہوئے ایسے چہرے انور والے تھے. جب ان 5 افراد نے ان 5 چہروں کو جب دیکھا انہوں نے کہا ارے لوگوں تم ان 5 چہروں کو تو دیکھو. اس وقت ابھی پردہ نازل نہیں ہوا تھا، یعنی حضرت فاطمہ کی مطلب کے سامنے تھی. انہوں نے یوں کہا ارے دیکھو تو صحیح یہ کتنے زبردست چہرے ہیں، یہ کسی جھوٹوں کے چہرے نہیں ہو سکتے. ارے تم ان کا مقابلہ مت کرو، مباہلہ مت کرو، ورنہ صحیح میں کہتا ہوں. ابو حارثہ نے یوں کہا اگر کسی نبی کا اگر کسی نے مقابلہ کیا اللہ کی پکڑ اسی وقت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دے گا. اللہ کے واسطے صلح کر لو. تو سب 60 افراد نے صلح کر لی. پورا لمبا واقعہ ہے، یہ تو میں صرف اشارہ کرتا ہوں آپ کو. تو خلاصہ کیا نکلا؟ اس سے یوں پتا چلا کہ واقعی یہ نصارہ ہو چاہے مشرکین ہو چاہے یہود ہو، وہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے لیکن جاننے کے باوجود انکار کر دیا. یہ آیت کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو کل سے سمجھا رہا ہوں. اور بھی باتیں بہت رہ گئی لیکن خیر وقت بھی کافی ہو چکا. اللہ نے جو مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی اس کو قبول فرمائے، اور جو کچھ اگر جو غلط نکل گیا ہو جس بات کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. میں تو اپنے آپ کو کوتاہی سمجھتا ہوں. ہاں جو بات آتی ہے اللہ بھروسے میں تو کہہ دیتا ہوں، بس اللہ اس کو قبول فرمائے. اللہ ہی کی توفیق اللہ ہی کے فضل سے میں تو کہتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ اس میں جو کوتاہی ہو اخلاص میں کمی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ اور مجھے بھی اللہ ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کچھ سوالات ہیں. آج بھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ 6:20 کو ختم کر دوں گا لیکن باتیں ایسی آئی کہ جس کی بنا پر میں ختم نہیں کر سکا. ایک آدمی نے یہ سوال کیا کہ یہ جو معذور لوگ ہیں مسجد میں جو یہ کرسیاں جو رکھتے ہیں، بعض مسجدیں چھوٹی ہوتی تو ابھی اتنے مصلی نہیں آتے کہ جس کی بنا پر پہلی سب پوری ہو جاتی. تب جو معذور پہلے سے آ چکے ہیں اب اگر وہ اپنے کنارے پر یا آخری سب میں بیٹھتے ہیں تو پہلی سب پوری نہیں ہوتی، اور اگر پہلی سب میں اگر اپنی کرسی لے کر آ جاتے ہیں تو بعد میں آنے والے جو مصلی حضرات ہیں ان کو کرسی کی بنا پر تکلیف ہوتی ہے. تب معذور حضرات کیا کریں؟ کیا سب کے اندر وہ کرسی رکھ دیں یا وہ کنارے پر رکھیں یا پیچھے رکھیں؟ ان میں صحیح کیا ہے؟ تو اس کا مسئلہ سن لو. یاد رکھنا آج کل عام طور پر ہر مسجدوں میں کرسیاں ہوتی ہے، ٹیبل ہوتی ہے، وہ سب سن لے اور جو دوسرے مسجد والے ہیں اور آپ یہاں جو موجود ہو رہے ہیں وہ بھی ان کو سنا دے. مسئلہ یہ ہے اگر کسی مصلی کو تکلیف ہوتی ہو پہلی صف میں کرسی رکھنے کی بنا پر تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب کے کنارے پر اپنی کرسی اور ٹیبل رکھے. بلکہ یہاں تک علماء مفتیان نے فرمایا کہ اگر وہ کرسی اور ٹیبل آخری صف میں کونے میں رکھے گا پھر بھی اس کو پہلی صف کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. کسی کو تکلیف نہ دے. بس کسی کو ادنا بھی تکلیف ہوتی ہو یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. پہلی صف میں جو آنے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ خطرناک کسی کو تکلیف پہنچانا ہے. اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہو وہ حرام ہے، اور پہلی صف میں جو داخل ہونا اور شامل ہونا یہ تو ثواب کی بات ہے. اگر انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہ دینے کی غرض سے ہم پیچھے کی صف میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا. اس بنا پر معذورین حضرات کو چاہے کہ کرسی یا تو سب کے کنارے پر رکھے یا تو پیچھے رکھے، سب کے بیچ میں نہ رکھے. ہو گیا جواب اس کا. دوسرا ایک سوال یہ ہے، کسی نے یوں کہا کہ میری اہلیہ کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور 1.25 تولہ چاندی ہے،
تو زکات دے سکتے ہیں. یہ تو میں نے کتنی مرتبہ کہا. اب تو آپ مفتی ہو جانے چاہیے اس بات میں. تو بلکہ آپ کو کوئی سوال کرتا آپ کو جواب دینا چاہیے. اتنا بھی نہیں آتا ابھی. کتنی مرتبہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ارے 5 تولہ سونا ہو اور تھوڑا بھی چاندی ہوگا یا تھوڑا بھی پیسہ نقد ہوگا, ان کے پاس تو زکات واجب ہے. کیا شک ہے آپ کو؟ زکات واجب ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی لیتے ہیں تو اس میں بیچ میں دلال ہوتے ہیں. تو دلالی کے لیے جو کمیشن لینا, جو پیسہ اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو بھائی جائز ہے. دونوں کے پاس سے لے سکتا ہے دلالی. بیچ میں جو وکیل ہوتا ہے تو وہ اگر پراپرٹی بیچنے والا, جس کو تاجر بولتے ہیں, بائر بولتے ہیں, بیچنے والا بولتے ہیں, اس کی طرف سے اگر وہ محنت کرتا ہے تو بیچنے والے کے پاس سے بھی کچھ 1%, 2%, جتنا بھی اگر آپس میں مقرر ہو اتنا لے سکتا ہے. اور جو خریدنے والا ہے وہ یوں کہے کہ مجھے کوئی پلاٹ چاہیے, مجھے زمین چاہیے, کوئی ایسی زمین اچھی بتاؤ. اس نے بتا دی, اس نے یوں کہا میں بتا تو دوں گا لیکن میں آپ کے پاس سے کچھ کمیشن لوں گا, تو لے سکتا ہے. تو ایک ساتھ میں دونوں کے پاس سے لے سکتا ہے, جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ گویا یہ کمیشن جو لینا ہے یہ محنت کی اجرت سمجھی جائے گی. اس نے ایک محنت کی تو اس کی اجرت, اور اجرت لینا جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. دو سوال کے. تیسرا, دلال اگر جھوٹ بولے تو وہ تو گناہ ہے. چاہے کوئی بھی ہو, چاہے مولوی جھوٹ بولے حرام ہے, چاہے وہ بزرگ جھوٹ بولے حرام ہے. دلال تو کیا, اور آج کل تو شاید معلوم نہیں انہوں نے یہ سوال کیوں کیا, وہ تو اکثر جھوٹ ہی بولتے ہیں. ہاں, ان کا اگر یہ سوال ہو کہ بھائی جھوٹ بولتے اگر وہ کمائے تو جھوٹ بولنے کی بنا پر جو کمایا ہوگا وہ حرام کا سمجھا جائے گا, اللہ اس میں برکت نہیں دیتا. اب جھوٹ کی شکل کیا, وہ مجھے پوچھے, انشاءاللہ اس کا میں جواب دوں گا, ورنہ انہوں نے جتنا سوال کیا اتنا جواب تو آپ کو مل گیا کہ جھوٹ کی بنا پر جو اس کی کمائی ہوگی اس کے لیے حرام کی ہوگی. اور جس کے لیے بیچی اس کو تو معلوم نہیں, اور جس کے لیے خرید اس کو تو معلوم نہیں, تو ان کے لیے تو سب حلال ہے. لیکن یہ جو دلال بیچ میں جو جھوٹ بولنے والا ہوگا اس کے لیے کمائی حرام ہوگی اور اس کے لیے گناہ کبیرہ ہوگا. ہو گیا جواب. چوتھا, انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ دلال بیچ میں ہو اگر, اور اس کو اگر کوئی زمین یا کوئی مکان پسند آ گیا اور خود ہی نے بانا خط دے کر, اس کی رقم دے کر خود ہی نے اپنا مطلب کہ ملکیت میں اس زمین کو, اس چیز کو کر لیا اور دوسرے دن اس زمین کو بیچ لیا, کیا یہ جائز ہے؟ کسی نے اس کو وکیل بنایا تھا دلال بیچ میں, ایجنٹ, تو اس نے خود نے وہ زمین خرید لی اور خریدنے کے بعد اس کا جو بانا خط جتنا بھی تھا وہ اس نے چکا دیا, اور چکانے کی بنا پر کیا وہ مالک ہوگا؟ اس طرح انہوں نے سوال کیا. تو اس کا جواب سن لو. وہ جو دلال ہے اس نے جو کچھ بانا خط کی جو رقم تھی وہ اس نے دی, اور دینے کے ساتھ اس نے یہ نیت کی تھی کہ یہ زمین میں نے اپنے لیے خریدی تو اس کی ہو گئی. اور اگر اس کی نیت یہ تھی کہ نہیں, اگرچہ میں پیسہ دیتا ہوں بانا خط کی رقم کے طور پر, لیکن یہ زمین جس نے مجھے کہا ہے اس کے لیے, تو پھر اس کی کوئی سوال کی بات نہیں. سمجھے نا, یہ جواب ہو چکا. ہاں, کوئی دوسرا سوال ہو اس میں تو وہ بعد میں مجھے پوچھے. اور ایک سوال یہ ہے کہ بعضوں نے یوں پوچھا کہ جو باہر سے جو مانگنے والے جو آتے ہیں کہ ہم زکات کے مستحق ہیں, ہمیں زکات دو, کیا ان کو زکات دینے سے زکات ادا ہو جائے گی؟ تو سنو, آپ کو اس کی ظاہری حالت سے ایسا پتہ چلے کہ واقعات یہ محتاج ہے, غریب ہے, تو دے دو, کوئی حرج کی بات نہیں, آپ کی زکات انشاءاللہ ادا ہو جائے گی. اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ نہ یہ صاحب نصاب تھا, یہ مالدار تھا, اس کے باوجود آپ کی زکات ادا ہو چکی. جس وقت آپ نے دی اس وقت آپ کو ظاہری حالت سے یوں پتا چلا, اور واقعات وہ بھی یوں کہتا کہ میں ضرورت مند ہوں, محتاج ہوں, تو پھر بعد میں اس کو زکات دے سکتے. لیکن اتنی زیادہ ایک دم سے مت دے دینا یہ مانگنے والوں کو کہ جس کی بنا پر بعد میں افسوس ہو کہ میں نے 10,000 روپے اس کو دے دیے. ہاں, دے دو 50-100 روپے, تو اتنا تو کوئی معمولی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. مانگنے والے آتے ہی رہتے ہیں, ہر ایک کو 100-200 دیں گے, تو انشاءاللہ 10,000-20,000 روپے تو ایسے نکل جائے گی. تو ہو گیا مسئلہ, جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. کافی وقت ہو چکا, معاف فرمائے مجھے. کل بھی میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ 6:30 بجے آپ کو میں چھوڑ دوں گا, تو مجھے معاف فرمائے. آج بھی وقت ہو چکا, اس لیے میں مختصر دعا کرا دوں, ٹھیک ہے نا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.
اچھا یہ